بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ان بڑی سیر و سیاحت کی ہے. بندہ تب بھی مارا جاتا ہے جب اس سمجھتا ہے کہ میں کامل اور مکمل ہو گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا گور سے لے کر گود تک سیکھتے ہی رہنا, گود سے لے کر گور تک سیکھتے ہی رہنا. جب بندہ یہ کہتا ہے نا میں مکمل ہو گیا اب نہیں مجھے ضرورت, پھر بندہ مارا جاتا ہے. بڑا آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا فلاں جگہ ایک پہاڑ ہے تو اس کے غار میں نا ایک بزرگ رہ رہے ہیں. تو حضرت آپ فرماتے میں گیا ملنے کے لیے. اب میں ساری باتیں نہیں, اب ایک میرا دل کر رہا ہے میں سنا, میں ساری جو باتیں نہیں, ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہے. بڑے میرے سر کا تاج بیٹھے ہیں لیکن یہاں بڑے بچے بھی بیٹھے ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے. بابا جی فرید فرماتے ہیں جب میں گیا نا تو حضرت نے مجھے سینے سے لگایا اور حضرت کے سوز اور عشق کی تپش کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں میرے کپڑے جل گئے. تو میں نے خود کو, حضرت نے مجھے کمبل عطا کیا, میں نے خود کو, تو مسکرا کر فرمانے لگے فرید اس طرح دے 7 بھامڑ بلدے نے بھئی تے تینوں ایک ہی دیتا ہے. عشق الہی 7 بھامڑ بلدے نے بھئی تینوں تے ایک ہی دیتا ہے, تیرے کو 2 بھی نہیں جریا گیا. ایسے لوگ تھے یار, ان کو کتنی محبت تھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں حضرت سے ملنے کے لیے گیا. حضرت جی پڑھی جاؤ, رکھی جاؤ یار. آپ فرماتے میں ملنے کے لیے گیا. تو جب گیا نا تو حضرت جس غار میں چلا کش تھے نا اس کے باہر ایک ٹانگ کٹی پڑی تھی. ایک ٹانگ گھٹنے سے گوڈے سے کٹی ہوئی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں بڑا ڈر سا گیا. خیر آپ فرماتے ہیں میں غار میں گیا کیونکہ حضرت نے اس وقت گدڑی اوڑھ رکھی تھی تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کو. آپ فرماتے گفتگو ہوئی, جب حضرت مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھے نا تو کیا دیکھا تو حضرت کی ایک ہی ٹانگ. باہر ایک ٹانگ غار کے منہ پہ کٹی پڑی تھی, حضرت کی بھی ایک ہی تھی. تو کہتے میں نے کہا کہیں یہ ایک ہی تو نہیں ہوا. کہتے میں نے بڑے ڈرتے ادباً عرض کی حضور آ کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں, ایک ٹانگ باہر بھی کٹی ہے تو وہ ایک ہی تو نہیں ہوا. تو کہتے رو پڑے اور فرمانے لگے بارشوں کا نہ رکنے والا سلسلہ 7 دن بارش برستی ہے. غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ میں ڈر گیا کہ میں مر جاؤں گا ٹھنڈ سے. کہتے ہیں اللہ نے رحمت کی, اگلے روز جو ہے نا دھوپ نکلی اور کہتے ہیں میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا وہ اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا. تو یہاں تو چھوٹوں کے امتحان اور جو دعوی عشق کا کر دے اللہ وہ تو پھر رنگ ہی بکھرے ہیں. تو کہتے ہیں امتحان آ گئے, آزمائش آ گئی. کہتے باہر بیٹھا تھا تو ایک دوشیزہ گزری. وہ جگہ تھی کہ جہاں عورت کا آنا ہی ناممکنات میں سے تھا لیکن اس وقت توجہ نہیں نہ گئی, شہوت کا غلبہ ہو گیا. کہتے ہیں عورت گزری, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی, بڑی سونی لگی اور میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. میں اٹھ بھی کھڑا ہوا اور یہ دایاں قدم اٹھایا پہلے اس کے لیے. تو غیب سے آواز آئی واہ بھائی واہ, عشق دے دعوے ساڈے دے تے جاندے گہرا پیچھے. عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتے غیروں کے پیچھے. آپ فرماتے یہی ٹانگ غیر کی طرف اٹھی تھی, میں نے ہاتھوں سے کاٹ دی. ہم نے کیا کیا یار, روٹی کھاتی تو سو گئے. ہم نے کیا کیا یار, تیرے عشق میں ہے یار, ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا گری آئی یار. اس لیے میں تو دیکھو نا حضرت, میں تو یہ درد لے کے ہیں. یا مجھے وہ تقریر نہیں آتی تھدیاں پھینکوانے والی, ساری آتی ہیں حضرت, لیکن ہم چھوڑ چکے ہیں نا. میرے مرشد نے مجھے ایک ہی بات بتائی تھی. اس نے کہا پتر ساری زندگی زور لگانا, اگر وہ ایک سجدہ بھی مل گیا تو وہی کافی ہے حضرت. اور وہ کیا ہے, آپ فرماتے ہیں سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. آپ ایک من لوہا رکھیں اتنا زیادہ ہوگا, اور سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری. عاشق کا ایک سجدہ ظاہر کی عمر ساری. ہاں بس کہا تھا پتر وہ ایک سجدہ لب نہیں کہ تجھے لب گیا تھا, وہ سجدہ لب نہیں کہ تجھے لب گیا تھا. ہم تو پتہ نہیں اسلام کس طرح پھیلانے نکلے ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی چشتی بابے, میرا عشق بھی تو ہے, حضرت کا کلام ہے. بڑے حضرت نے بڑا درد بھرا ہے. ایتھا میں مٹھڑی جند جاں بلب وہ تا خوش وس دے وچ دے سرب.
قربان جائیں خواجہ غلام فرید پہ. وہ حضرت کا نا نفلی روزہ تھا. تو آج بھی بڑے ہندو ہیں، اور آپ کو جو مسلمان ملیں گے نا کوٹ مٹن میں، تو وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے، کوئی یہ کہے گا میرے باپ نے اسلام قبول کیا، کوئی یہ کہے گا میرے دادے نے اسلام قبول کیا. حضرت نے بڑی تبلیغ کی اس ایریے میں، اس علاقے میں. وہ آپ بیٹھے تھے، مرید بھی تھے سارے. ایک ہندو عورت نا وہ برتن میں پکوڑے لے کے آ گئی اور ادباً عرض کر دی، حضور یہ میں نے بچوں کے لیے بنائے ہیں، اتنی دیر نہیں بچوں کو دوں گی جتنی دیر پہلے آپ نے تناول کریں. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کی برکت پکوڑوں میں آ جائے گی، پھر میں اپنے بچوں کو بھی دوں گا. آپ نے پکوڑا اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا. وہ عورت خوش ہو کے چلی گئی. اب وہ مرید جس نے حضرت کو سحری کروائی تھی وہ عرض کرتا ہے، حضور شاید جناب کو یاد نہیں رہا، آپ کا تو روزہ تھا. فرمایا مجھے یاد ہے. تو عرض کی، حضور ہندو عورت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضلہ تعالی کل میں اس روزے کی قضا کر لوں گا، لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کیسے ہوتی. ہائے ہائے ہائے، دل نہ توڑے. یہ ماہنامہ فضان مدینہ ہے، دعوت اسلامی والے جو مہینے کا رسالہ نکالتے ہیں. تو یہ الیاس قادری صاحب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے. کیا؟ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی مت کرو. اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی نہ کرو. یہی ہے بس.